تو اب یہ دراصل بڑی بڑی جگہ کا بلاوا تھا، آ گئے پورے کے پورے، اور خالص عورتیں. یہاں جس کی دعوت تھی نا وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی تھی جو بیگمات نے ان کو عزیز مصر کی بیوی کو برا بلا کہا تھا نا، ان کی صرف دعوت تھی. اور سب کے ہاتھوں میں ایک چاقو بہترین انداز میں گاؤں تکے لگا کے. یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا حضرت یوسف کو کرنا، کیونکہ غلام بھی تھے نا جی، باندھنا بھی تو پڑتا تھا نا، کہاں جائیں گے. اب کہا کہ اس نے وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف سے کہا کہ اب باہر نکلو. آپ تمہیں بولنے کو تھے نا غلام کے ساتھ ایسا کر لیا، غلام کے ساتھ کیا ہے محبت کر لی، اسے دوسرا نہیں ملا کیا، ہمارے خاندان میں نہیں تھے کیا، یہ سب جو بولے نا تمہیں ملامت کیے نا، یہ ہے وہ شخص جو تم ایک جھلک دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، میرا حال کیا ہوگا. کیسا ثابت کر رہی ہے، دیکھو صحیح کر رہی ہوں بول کے ایسا ثابت کرتے سب. وہ کیوں؟ حسن سے متاثر ہو کے ہاتھ کاٹ لیے، ایسا نہیں تھا. حسن سے بھی متاثر ہوئے حضرت یوسف کے، لیکن ہاتھ کاٹنا ایک سازش تھی. وہ اس واسطے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف سامنے آئے، ان کی خوبصورتی، ان کا نور دیکھ کر کسی ایک بندی کے ہاتھ میں وار پڑ گیا، جس کی طرف حضرت یوسف نے توجہ کی. جیسے ہی توجہ کی، تمام نے سوچا کہ ہم کو بھی توجہ چاہیے، سب نے کاٹ لیا. جتنی نشانیاں تھی وہ سب کے سب ظاہر ہو کے سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف بالکل بے گناہ ہیں. یہ جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بہتر یہی سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے انہیں جیل بھیج دیں. ججمنٹ، عدالت جو بھی ہے سب جان لیے یوسف کی غلطی کوئی نہیں علیہ السلام. لیکن سوچا کہ ہماری گورنمنٹ میں یہ نہیں چلے گا، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ کن کن بیگمات کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈالیں گے یا کن کن بیگمات سے آپ بات کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے دراصل معاشرے میں یہ سب ایک ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ واقعے کو بھولنے تک حضرت یوسف کو جیل میں ڈالیں. جو وقت اب بچا ہوا ہے اس کے پہلے تو میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. پھر وہاں سے بات شروع ہو گئی. ذالکما مما علمنی ربی. دیکھو یہ خواب کی جو تعبیر میں بتاؤں گا، کہہ رہا ہوں، یہ دراصل میرا اپنا نہیں ہے کچھ، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. گویا کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم خاص دیا ہے. تم نے صرف کیا ہے سمجھا کہ محسنین، میں محسن ہوں، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے. تراود فتاها، غلام جو ہے اس کو ورغلانا چاہتی ہے. ہاں، قلنا قد شغفها حبا، شاید محبت اس کے اندر رگ رگ میں پہنچ گئی ہے. دیکھیے اتنا ایک بے حیائی کے مضمون کو بھی اللہ نے یہاں پر عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں ہے. یہ چھپ کے تبھی بولتے ہیں عشق ہوگا، یہ ہوگا. حالانکہ اگر کسی کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہونا تھا تو یہاں ہونا تھا. یہاں بھی اللہ یہ نہیں کہا کہ قد شغفها حبا، اس کی محبت میں اس کے بدن کا رگ رگ، اس کے بدن کی ایک ایک چیز میں کیا ہے، شاید اس کی محبت رچ بس گئی، لیکن عشق نہیں کہا. کیونکہ ایک عشق ایک برا لفظ ہے.
جو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا، بیکار کی بات ہے۔ عشق کے اندر ہی غلاظت ہے، اور کوئی بندہ بھی کبھی نہیں کہے گا اپنے ماں کو کہ میں ماں تیری سے میں عشق کرتا ہوں۔ یہ چیز ہی عجیب ہے، یہ صرف میاں بیوی کے لیے استعمال صحیح ہے اس کا، بس بقیہ حلال کے علاوہ کسی طریقے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اب یہ لفظ لا کے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں، عاشقان نبی کہتے ہیں۔ محبت بولو جی، محبت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، عشق کا نہیں ہوا کہیں بھی استعمال۔ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لفظ محبت صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق صحیح نہیں ہے۔ عشق کے اندر جنسی جذبات ہوتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کو، اللہ کو ان جذبات سے محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو عشق رسول کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا جی، یہ لفظ ہی صحیح نہیں ہے، محبت رسول آنا چاہیے۔ اللہ نے جب بھی کہا محبت کہا، تو ایسے برے معاملے کو بھی یہاں پر بھی اللہ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، تو ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ کون بول رہی ہے یہ؟ کون بولتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں، عزیز مصر کی جو سہیلیاں، اس کی بیوی کی جو سہیلیاں ہیں، جو بڑے بڑے خاندانوں کے بیگمات ہیں، جب یہ معاملہ باہر پہنچ گیا، لوگوں تک آ گیا، تو اب وہ لوگ چرچا کرنے لگے کہ عجیب بات ہے، ہماری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر اس کو کچھ کرنا تھا تو اپنے لیول کا بندہ پکڑنا تھا۔ یہ حضرت یوسف جو غلام ہے اپنے ہی گھر کے، اس غلام کے ساتھ کیا ہے، اس نے بدکاری کرنے کی سوچی، شاید اس کی محبت اس کے لیے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل گمراہ ہے، ایسا کام ہم تو کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ تو پاگل لگتی ہے۔ اچھا، اب دیکھو وہاں سے اور ایک مکاری شروع ہو رہی ہے، دیکھو یہ بھی مکار ہیں، یہ عورت کی مکار ہیں، ایک نہیں تو دو توبہ کریں گے واپس آئیں گے نہیں، ایک نہیں دو۔ اب اس نے کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن، اب دیکھیں اللہ نے بھی کیا لفظ استعمال کیا ہے، دیکھو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان لوگوں کے مکر کو سنا، کن لوگوں کے؟ اوپر کے جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کہ غلام پر ریچھ گئی ہے، تو ان لوگوں کی مکر کو سنا، انہوں نے کیا بھئی مکر کیا؟ اللہ کیوں مکر بولا؟ دیکھو بہت مینوٹ پوائنٹ ہے، ہاں ذرا توجہ ادھر رکھیں گے تو بہت سی چیزیں مینوٹ طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان لوگوں کے مکریہ باتیں، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف ایک دعوت کا پیغام بھیجا، وَآتَدَتْ لَهُنَّ، پھر دعوت تیار کی بڑی زبردست، متکان، ہر ایک کے لیے گاؤ تکیا تھا، یعنی ہر الگ الگ سیٹنگ ارینجمنٹ، اور ہر سیٹنگ ارینجمنٹ کے لیے پیچھے سے گاؤ تکیا، ہاں بڑے محل میں دعوت دی ان سب عورتوں کو جو یہ کہہ رہے تھے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے سامنے پھل رکھا ہوا تھا، اور کاٹ کے کھانے کے لیے ہر ایک کے سامنے ایک چاقو رکھا ہوا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل، ہاں 10 روپے کی چائے یہاں پئیں گے، شکر بھی ڈالیں گا، ڈیکاکشن بھی ڈالیں گا، دودھ بھی ڈالیں گا، خود ہی چمچے سے سر ہلائیں گا بھی، اچھا تم نا، اس کے بعد دیں گا 10 روپے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ، شکر الگ لائیں گا، ڈیکاکشن الگ لائیں گا، پتی الگ لائیں گا، دودھ الگ لائیں گا، اور وہاں پر 5000 دے کو پیو، خود بناؤ دال کو، وہاں تم نہ بنا دیں گا نہیں، تمہیں ڈال لیں۔ 5 اسٹار ہوٹل، وہی مغربی تہذیب، پھل لا کے کاٹ کو رکھتے تھے تو اٹھا کھا لیتے تھے، مسئلہ ختم۔ لیکن ارینجمنٹ کیسا تھا وہ، ہر ایک کو ایک سیٹنگ ارینجمنٹ، بہترین گاؤ تک ہوا، پیچھے سے سامنے پھل بہترین قسم کے، اور پھل کاٹ کو نہیں دیں گے، پھل کاٹ کو کھانے کے لیے چاقو ہر ایک کے لیے سامنے، ہاں متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ ابھی ارینجمنٹ ہو گیا کیا، بلا لیا، سب آ گئے، کیونکہ عزیز مصر دعوت دیے، ہاں بڑے محلات میں یا بڑے لوگ دعوت دیے تو چھوڑتے ہیں، ہمیں ہندو دیا تو بھی چل جاتے، افطار پارٹی اب دیکھو بڑے بڑے لوگ کرتے سو، ہاں اس کی پارٹی کہتے ہیں، اس کی پارٹی، انہیں جو روزہ رکھتا نہیں، وہ کائی کی پارٹی سمجھ میں نہیں، آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہاں انہیں MLA پارٹی، کیا MLA مسلمان نہیں بھائی، انہیں ہندو انہیں کہیں پارٹی رکھا،
چھپ کے رکھا ہے بھائی، عزت میں رکھا ہے بھائی، اور انہیں بھی برابر آ کو ٹوپی کی بھی پہننے کو برابر وہ ٹائم پہ بیٹھ جاتا، گویا کہ پورے دن ہمیں بھوکے ہی برابر، تو کئی کو بھوکا ہے، تو بھوکا نہیں ہے نا، تو کہیں کھولتا. ایک رواج بنا لیے ہیں، ہاں کی پارٹی وہاں کی پارٹی، اس کا کھاؤ اس کا کھاؤ. ہاں خاص کر بڑے لوگوں میں تو لوگ چوری چھپے بھی چل جاتے، اے تیرے پاس کارڈ ہے کہ مجھے بلال جانا ذرا اندر، میں بھی دیکھنا، اس کے کارڈ کے ساتھ انہیں بھی چل جاتا اندر کھانے کے واسطے. تو اب یہ دراصل بڑی جگہ کا بلاوا تھا، آ گئے پورے کے پورے، اور خالص عورتیں. یہاں جس کی دعوت تھی نا وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی تھی جو بیگمات نے ان کو عزیز مصر کی بیوی کو برا بلا کہا تھا نا، ان کی صرف دعوت تھی. اور سب کے ہاتھوں میں ایک چاقو بہترین انداز میں گاؤں تکے لگا کے، یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا حضرت یوسف کو کرنا، کیونکہ غلام بھی تھے نا جی، باندھنا بھی تو پڑتا تھا نا، کہاں جائیں گے. اب کہا کہ اس نے وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف سے کہا کہ اب باہر نکلو. اب کیا کیا؟ دعوت دی، بہترین انتظام کیا، پھل رکھے، چاقو رکھ دی، بٹھا دیا. جب سب تیاری میں بیٹھ گئے نا جی، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا نا، پہلے سے حضرت یوسف کو چھپا کے بٹھایا ہوا تھا پردے کے پیچھے کہ جب میں بلاؤں گی تو آپ کو آنا پڑے گا. اب حضرت یوسف کو ماننا ہی تھا وہاں پر. تو جب جیسے ہی پورا معاملہ طے ہو گیا تو اس نے کہا کہ اخرج علیہن، نکلو ان پر، اب آؤ ان لوگوں کے سامنے. اب ہوا کیا دیکھو، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کن کو، حضرت یوسف کو دیکھا، تو اپنے سے بہت ہی بلند تر پایا، یہاں تک کہ دیکھنے میں ایسے محو ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو چھری لے کے اصل میں پھلوں کو کاٹنا تھا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. قطعن ایدیہن، اور بے اختیار پکار اٹھی، حاشا للہ ما ھذا بشرا. حاشا للہ تعجب کا حرف ہے، تعجب کے لیے، خوبصورتی کی تعجب کے لیے استعمال. کہا کہ حاشا للہ، واہ کیا ہے، ما ھذا بشرا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، اور بڑا ہی کریم فرشتہ، بڑا ہی نرم دل اور بڑا ہی بااخلاق لگتا ہے. پہلے ایک تھی، اب پورے ہو گئے. سمجھو بات کو. اچھا ابھی آگے ایک آیت پڑھ لو پھر سمجھاتا ہوں. ابھی اس وقت زلیخا پکار اٹھی. اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی. تمہیں بولنے کو تھے نا، غلام کے ساتھ ایسا کر لیا، غلام کے ساتھ کیا ہے محبت کر لی، اسے دوسرا نہیں ملا ہے کیا، ہمارے خاندان میں نہیں تھے کیا، یہ سب جو بولے نا تمہیں ملامت کیے نا، یہ ہے وہ شخص جو تم ایک جھلک دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، میرا حال کیا ہوگا. کیسا ثابت کر رہی ہے، دیکھو صحیح کر رہی ہوں بول کے، ایسا ثابت کرتے سو. کون؟ یہ لڑکا لڑکی الٹا سیدھا کسی کو پکڑ لے کو، ہاں انہیں چاند کرا تھا، انہیں بندر کرا تھا، یہ تو انہیں بندر کی رہتی، انہیں چاند کرا تھا. کیا بھی جوڑ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں پکے محبت کرنے، ہم نہ کاٹے تو تچ، ہم نے ابھی کٹ جائیں گے، ہمیں توڑ ڈالیں گے. ہاں اپنی بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، تو اپنی غلطی کو صحیح ثابت کر رہی ہے. دیکھو کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب تو اپنی محفل تھی نا جی، خاص سہیلیوں کی، برملا اظہار کر دیا کہ ہاں میں نے ہی اصل میں اسے دباؤ ڈالا، میں نے ہی اسے زنا کے لیے بلایا، لیکن عن نفسه فاستعصم، کہ یہ دراصل ہمارے سے بچ کے نکل گیا. میں نے پوری پلاننگ کر دی تھی کہ کسی بھی طرح میرے ہاتھ آ جائے، لیکن یہ شخصیت ایسی تھی کہ مجھ سے بچ گیا اور میں اس کے ساتھ زنا نہ کر سکی. ہاں اب ساتھ میں دیکھو ڈراتی بھی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، میں جو کہہ رہی ہوں اگر وہ ابھی بھی نہیں مانے گا تو پھر ہم کو حکم دینا پڑے گا، یا تو اسے لے جا کے جیل میں ڈال دو، یا نہیں تو یہ اور چھوٹا ہو کے رہنا ہے میرے سامنے. اب یہ ہے اصل واقعہ. اب اس واقعے پر دو چیزیں جو سمجھانے کی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی اس واقعے میں کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب ان لوگوں کی مکریہ باتیں سنیں،
عزیز مصر کی بیوی نے ان لوگوں کے مکر کو سنا. مکر کیا تھا اس میں؟ مکر یہ تھا، یہ جب ایشو ہوا نا معاملہ، نیوز، کیا وہ فلیش نیوز، یہ نیوز جب فلیش ہوئی نا، ان کی سوچ دو طرح کی تھی. ظاہر جو بول رہے تھے نا کہ کائی کو غلام پوجا کو ایسا کری کہ عزیز مصر کی بیوی اسے دوسرا نہیں ملا، کہ یہ ظاہر میں بول رہی تھی. اندر کیا بول رہی تھی کہ تو کیا چرنگا کہ غلام ہمیں بھی دیکھنا نا، کیسا دیکھنا. یہ مکر تھا اصل اللہ کا، جس کو عزیز مصر سمجھ لی، عزیز مصر کی بیوی نے سمجھ لیا. یہ بدبخت اصل میں جو میں چاہتی ہوں وہی یہ بھی چاہتے ہیں. بولنے کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ یہ ذرا برے بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں. لیکن اصل چاہت جو ہے وہی چاہت ہے ان لوگوں کی بھی، کہ دیکھ لیں آخر اس شخصیت میں ہے کیا جس کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی جیسی شخصیت بھی کیا ہے اس کے پیچھے پڑ گئی، وہ ہم دیکھیں گے. اس واسطے ان کا مکر تھا یہ، اور اس مکر کو بھانپ لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو یہ چاہتے تھے، کہ باقاعدہ طور پر کیا ہے سب انتظامات کیے، بلائے، بٹھایا، اور بہترین پھل وغیرہ اور چاقو وغیرہ رکھ دیے. پھر اس کے بعد اب بتانا مقصود تھا نا، دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی نا یہ بھی، تو تب بلایا، اخرج علیہن، نکلو اب آئیے آپ. جیسے ہی دیکھے دوسرا مکر شروع ہو گیا ان کا، وہ بھی سمجھ جاؤ. اب اللہ کہتا ہے کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، کہ جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ایسے سمجھا کہ یہ تو کیا ہے بہت ہی اونچی کوئی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھل کی جگہ، پھل اٹھا کے کاٹنے کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا. یہ ہاتھ کاٹ لینا بھی ایک مکر تھا، سمجھو. وہ کیوں؟ حسن سے متاثر ہو کے ہاتھ کاٹ لیے؟ ایسا نہیں تھا. حسن سے بھی متاثر ہوئے حضرت یوسف کے، لیکن ہاتھ کاٹنا ایک سازش تھی. وہ اس واسطے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف سامنے آئے، ان کی خوبصورتی، ان کا نور دیکھ کر کسی ایک بندی کے ہاتھ میں وار پڑ گیا، جس کی طرف حضرت یوسف نے توجہ کی. جیسے ہی توجہ کی، تمام نے سوچا کہ ہم کو بھی توجہ چاہیے، سب نے کاٹ لیا. تاکہ توجہ کریں حضرت یوسف. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بھی دراصل اب میرے لیول پہ آ گئی، سب چاہ رہی ہیں اب وہی جو میں چاہ رہی ہوں، تو کھل کے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے ہی ورغلایا تھا، میں نے ہی زنا کے لیے بلایا تھا. لیکن یہ جو شخصیت ہے نا، یہ میرے تمام حربوں کو مات دے دیا، اور انہوں نے کیا ہے خدا قبول نہیں کیا. فاستعصم، اور آگے چل کے بتلا دیا بھی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا پھر تو ہم اسے جیل بھیج دیں گے، یا نہیں تو میرے سے چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، میری بات مان کر غلام بن کے رہنا پڑے گا. آج تو میں اس غلام کو بہت بڑا درجہ دینا چاہتی ہوں، لیکن زنا کی بدولت اگر نہیں مانے گا تو پھر ہمیں سختی بھی کروں گی. یہ بھی بتا دیا. اب یہ پورا احوال حضرت یوسف دیکھ رہے تھے اپنے متعلق. نبی تھے نا جی، نبی زادے تھے، سمجھ لیے ان کی مکاری ہے، اور سمجھ لیے کہ اس سے پہلے تو ایک میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب اس واقعے کے بعد تو پورے شہر کے بیگمات میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو ایک تھی، اب تو پورے آ گئے. اب ان پوروں سے مقابلہ کہاں کرو؟ ایک سے کم از کم تھا، لیکن یہ سوسائٹی اتنی بے حیا سوسائٹی ہے کہ سب مل کے اپنے خاوندوں کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یوسف چاہیے، تو اب میں برائی سے کیسے بچوں؟ اسی واسطے اگلا ہی جملہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، حضرت یوسف نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ لوگ جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، جس بدکاری کے لیے یہ مجھے بلا رہے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. اب دیکھیے یہاں پر صاف طور پر بات آ گئی، دیکھ جس کام کے لیے یہ بلا رہے ہیں، ہاں تو پورے متفق ہو گئے. اب
کہ ہم پورے ایک دوسرے سے سپورٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح حضرت یوسف کو کیا ہے، ہم کو رجانا ہے۔ تو جب حضرت یوسف نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑے اب ایک کمیٹی بن گئی ہے بے حیائی کی اور میرے اوپر نشانہ ہے، تو صاف انہوں نے اللہ کے پاس پناہ مانگی، کہا کہ اے اللہ، جو جیل بھیجنے کا اس نے کہا ہے کہ مجھے بھی جیل ہی بھیج دو، احب السجن الی، اے اللہ مجھے زیادہ پسند ہے جیل، مما یدعوننی الی، جس کی طرف یہ بلاتے ہیں۔ پاک باز نوجوانوں کو اس میں بہت بڑی ایک اللہ تبارک و تعالی سے نعمت ہے۔ محلات کی عورت بھی تمہیں گناہ کے لیے بلائے، یا پیسے والی اور خوبصورت ترین بھی بلائے، یا عیش و عشرت کی دعوت دینے والی بہت بڑی مالکہ بھی تم کو بلائے، لیکن جب وہ گناہ ہو تو تم رب سے کہو کہ اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ہے، اندھیری کھٹی میرے گھر ہے، میرا کیا ہے، اندھیری کھٹی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر میرا گھر ہے، میں وہاں پر پسند کرتا ہوں، لیکن ان محلات میں بدکاری کر کے رہنا پسند نہیں کرتا ہوں میں، جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا، اے اللہ مجھے جیل منظور ہے، میں جیل چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں میں اس کے ساتھ ان کا ساتھ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صاف اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر دیا، کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے دور نہ کیا، میرے پاس اب کتنا بچنا تھا میں نے بچ کے دیکھ لیا، یہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں اپنی بے حیائی۔ تو فرمایا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی مکاریاں اگر تو ہمارے سے نہیں پھیرے گا، میرے سے نہیں پھیرے گا، اصبو الیہن، پھر تو کیا ہے، اس کی طرف میں بھی شاید جھک جاؤں گا۔ میں نے برائی کا مقابلہ کیا 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 کیا، اب تو ہمت جواب دے رہی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسی برائی میں بھی نہ پڑ جاؤں، اصبو الیہن واکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کرتا ہوا بندہ جاہل ہو جاتا ہے۔ ہاں تو یہ دعا کی، اللہ کہتا ہے فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، پھر اس کے پروردگار نے یعنی حضرت یوسف کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور عورتوں کے مکر کو حضرت یوسف سے دور رکھا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اچھا آپ نے دعا کی جیل کی، تو ہم جیل ہی بھیج دیتے ہیں آپ کو، اور ان کی بدکار نگاہوں سے اور ان کی بدکاریوں سے، ان کے شیوے اور ان کے جو بھی کیا ہے مکاریاں ہیں، ان کے رجانے کی جو بھی باتیں ہیں، ان سب سے آپ ہم آپ کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یہاں تو یہ دعا چل رہی تھی، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، جو لوگ بھی عزیز مصر کے بیگمات جو بھی آئے تھے ساتھ میں، اس واقعے کے بعد اتنے نڈر ہو گئے تھے کہ تمام دلائل جاننے کے بعد بھی ان لوگوں نے مناسب یہی سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہو گیا پٹی کوٹ گورنمنٹ، عورت کی چلتی، ان کو سب ظاہر ہو گیا۔ کون؟ یہ بیگمات کے جتنے بھی بڑے بڑے پوسٹنگ پہ تھے، وزیر اور عزیز مصر جو بھی تھا، سب کو معلوم ہو گیا کہ غلطی ان لوگوں کی ہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پاک باز ہے۔ لیکن کنٹرول پاور نہیں تھا، بیویوں پر پاور کیا تھا؟ ان کا تھا۔ تو اللہ اس واسطے ہی بڑا بہترین لفظ استعمال کر، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، جتنی نشانیاں تھی وہ سب کے سب ظاہر ہو کے سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف بالکل بے گناہ ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بہتر یہی سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے انہیں جیل بھیج دیں۔ ججمنٹ، عدالت جو بھی ہے سب جان لیے، یوسف کی غلطی کوئی نہیں علیہ السلام، لیکن سوچا کہ ہماری گورنمنٹ میں یہ نہیں چلے گا، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ کن کن بیگمات کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈالیں گے یا کن کن بیگمات سے آپ بات کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دراصل معاشرے میں یہ سب ایک ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ واقعے کو بھولنے تک حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیں۔ جانتے بوجھتے انہوں نے کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا، کیونکہ معاشرہ دراصل بے حیا ہو چکا تھا۔ اب کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں نہیں تھا کچھ بھی، حالانکہ ان لوگوں کے جو مرتے سمجھ رہے تھے یہ بدبخت لوگ غلطی کر رہے ہیں،
لیکن اصل میں کنٹرول نہیں تھا. ابھی میں بتایا نا ہمارے گھروں کی حالت بہت سے ایسے ہی ہیں, ان کنٹرول. خاص طور پر جو لوگ, مجھے تو جہاں تک مجھے معلوم ہے, جو لوگ انڈیا سے مائگریٹ ہو کے وہاں پر وطن بنا لیتے ہیں نا, یورپین کنٹریز میں, لنڈن, امریکہ, فلاں فلاں, ان کا میں نے بہت سنا ہے. ان کو اچھا گھر مل گیا, اچھا پیسہ مل گیا, اچھا محل جیسا کیا ہے بہترین فلیٹ مل گیا, بچے خوبصورت خوبصورت انگریز کی طرح ہو گئے, سب ہو گیا. لیکن ان سے ایمان بھی چھن گیا, ان کا اپنا پاور بھی چھن گیا, ان کی مردانگی بھی چھن گئی. اب وہ وہاں بیوی کے بل بوتے پہ رہتے ہیں. انہیں جو بولی صاحب میں تو چاہتا نہیں ہے لیکن کیا کروں, بیوی بچے کو یہ اسکول میں ڈالنا بولتے جہاں بے حیائی, میں بھی ڈال کو خاموش ہوں, کیا بھی نہیں کر سکتا. ہاں, کیونکہ انہیں شادی کرا جسے سٹیزن شپ ملنے کے واسطے, گرین کارڈ ملنے کے واسطے. انہیں منہ کھلایا تو جے گرین کارڈ کیسا ملا معلوم, بھول گئے کہ میں دیسو تم نہ کہتی. انہیں ابھی نہیں دیکھتا, آہا کائی کو بولوں میں. اب ایسا کر بھکاری بن کو لیا سو گرین کارڈ, یہاں لے لے کو ایسا چلتا, ایسا پنجوں پہ خالی. میں معلوم کون معلوم, میں گرین کارڈ ہولڈر. ارے بھکاری جا کو گرین کارڈ لیا, بھیک منگ کو یہاں بتا رہا ہے گرین کارڈ. تو اس سے تو لاکھ جردے ہمارے گھر میں ہم اچھے ہیں, تیرا گرین کارڈ تو سر پہ مار لے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں پر سب تم میں ڈیپینڈ ہو جاؤ گے نا جی, پھر تمہارا پاور کیا چلے گا, نہیں چلتا. اس کے بعد تمہارا کوئی پاور, کچھ نہیں کر سکتے تم. اب وہ جو بولتی وہ چلتا, پھر بچے بگڑتے. کوئی ہے اللہ والی واقعتاً شوہر کا مرتبہ بھی جانتی ہو اور ان کے اطاعت میں بھی آتی ہو, شوہر بھی اچھا مل گیا ہو. ورنہ تو ہمارے خاندان بالکل یہی نمونہ ہے میرے بھائیوں, جو یہ نمونہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. آپ جائیں شادی کی بات کریں, آپ جائیں, بچہ کسی کو پسند کر لیا ہے, کسی کے معاملے میں ملوث ہے یا کسی کیا ہے چکر میں ہے, آپ بات کر کے دیکھیں. خود میاں بیوی لڑ جھگڑ پڑتے ہیں کہ کیا جی غلطی کرا انہیں, جان دینا انہیں بھی. ہاں اچھا پڑھو ہے, انہیں بھی, انہیں بھی انجینئرنگ کا 3rd ایئر, انہیں بھی انجینئرنگ کا 3rd ایئر, دونوں ختم کرے تو شادی کر کو دونوں انجینئر بن جائیں گے. اچھا رنگا نا. ہاں کہیں کو روکتی تمہیں, اسے کہیں پریشان کرتی, اور بچے کو الگ بولتی جا بیٹے جا میں سنبھال لیتے. انہوں ایسا ذرا دیوانے, انہوں ایسا باتیں کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا مجھے معلوم, میں کر لیتا ہوں. ڈنڈے بیلانا سب میں رکھو ہی برابر, کب مارنا ہے وہ کب پھینکنا ہے وہ بھی مجھے معلوم, کب کرنا ہے ان کا کر لیتا ہوں. یہ زندگی ہے جی ہماری, یہ زندگی ہے. ہاں ایک مرتبہ ایک سفر میں گیا تھا, ایک بندہ ایسی تابعداری, نمک چکھا تو یہ پوچھ کو سکتا, نمک چکھو میں, نمک تو نمک چکھو. ارے بیوقوف, ایسی بھی کیا تابعداری ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا مجھے آخر یہ جیتے کیسے ہیں. رینٹل کے لیے گیا تھا, پہلے رینٹل جگہ ہیں, انہیں پر ہمارے دراصل کیا ہیں چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہیں. آدھا گھنٹہ بات کرتا, کتنا ایڈوانس, کتنا کرایہ, یہ وہ ایسا کرنا. سب ہو گئے بات, ذرا ٹھہرو اندر پوچھ لے کو آ جاؤں, اندر پوچھ لے گا کائی کو تبھی تو آ کو بیٹھا, آدھا گھنٹہ ویسٹ کرا, اسے بلا لگا کو وہاں بٹھا دیتے تو ہمیں بات کر لیتے نہیں جو بھی ہے. یہ حد سے زیادہ کنٹرول دیں گے نا جی, یہ بربادی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈکٹیٹر بن جاؤ, ان کا کنٹرول اچھائی میں ہے, خوش ہو جاؤ. بچوں کو اچھائی میں کنٹرول کر رہے ہیں, تم سے زیادہ وہ نماز کی پابندی پہ بولتے ہیں بھیجتے ہیں تو خوش ہو جاؤ. وہ کنٹرول کو پسند کرو تم, کہ میں اپنی مصروفیت سے زیادہ بچوں کو وقت نہیں دیتا. ماں دیتی بھی ہے, کنٹرول کرتی بھی ہے, اور دینیات کے اعتبار سے زیادہ حساس ہے. کبھی لیٹ ہو گیا تو خود آٹو پکڑ کے لے جا کے مدرسہ چھوڑتی ہے, تو تب خوش ہو جاؤ. ان کے اللے تللے تب مانو, ان کو لے جا کے اس وقت جویلری شاپ میں سے لے کے دو کیا پسند ہے. ہاں تمہارے واسطے اچھی اڈلی پکا کو رکھے, چاول پکا کو رکھے, بریانی پکا, تب لے جاتے, تب ضرورت نہیں جی. اصل دین بن گیا تو ضرورت ہے, تب ان کے اللے تللے کرو, ان کو خوش کرو, ان کو خوش رکھو. دین کی مخالفت میں کبھی مت دبو, پھر تو نسلیں برباد ہو جاتی. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو کیا ہے, جیل میں ڈال دیا جائے. اب اگلا واقعہ, پھر انہوں نے کیا سازشیں کی, کیا الزام رکھا, اب یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں ذکر نہیں کی ہیں. ڈائریکٹ
فیصلہ ہوا، کچھ دن ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے اوپر کیا الزام لگایا گیا ہوگا، جعلی الزام، جھوٹا الزام، اور کچھ بنایا ہوگا، جیسا بابری مسجد کے لیے بنا لیے یہ لوگ بدبخت تھے، تو ایسا کچھ کر کے کیا کیا، آخر کار لے جا کے جیل میں چھوڑ دیے، یہ جیل میں داخل بھی ہو گئے۔ اور ساتھ میں معاملہ کیا ہوا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب جیسے ہی داخل ہوئے، دو نوجوان بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے، ان کا بھی کوئی جرم تھا جس کے واسطے وہ داخل ہوئے جیل میں۔ اچھا، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ یہ دو نوجوان جو داخل ہوئے نا جی، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا، پہلا بندہ کہا انی ارانی عاصر خمرا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور کو لے کے شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، جو دوسرا تھا، اس نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اوپر، سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر من، اور اس روٹی سے پرندے اسے مار مار کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، کہ اس کی تعبیر آپ بتائیے ہمیں، انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ بڑے ہی محسن نظر آ رہے ہیں، بڑے ہی کیا احسان کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی کچھ دن گزارے، اور قیدیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل الگ تھلگ نظر آ رہے تھے، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کا خوبصورت چہرہ، یہ سب بتا رہا تھا کہ ہرگز بھی یہ دراصل کسی جرم کر کے نہیں آئے ہیں، مجرم لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ دو نوجوان جو آئے نا، اتفاق سے ایک ہی رات میں دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے کہ اس کے کھوپڑی پر یا اس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے، اور اس روٹی کو کیا کر رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے فوری طور پر ان کا ذہن کہاں گیا، یہ جو نیک شخص ہے اسی سے تعبیر پوچھیں گے ہم، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، آئے اب حضرت یوسف سے یہ پوری کہانی سنائی کہ دیکھو ہم نے خواب دیکھا ہے، ایسا ایسا دیکھا ہے۔ اب حضرت یوسف نے کیا کہا دیکھیے، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے، یعنی جیل کے شیڈول کے مطابق، صبح کا ناشتہ ایک ٹائم کو آئیں گا، دوپہر کا آئیں گا، یہ شیڈول جو بھی تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے جیل کے اندر کھانے کا جو شیڈول تھا کہ عموماً اب یہاں پر تو وہ رات دیکھے ہوں گے، صبح آئے ہوں گے، صبح بولے رہیں گے، تو صبح بولے ہیں تو جب حضرت یوسف نے کہا کہ لا یأتیکما طعام ترزقانی، ابھی تمہارا کھانا آنے والا ہے، تو یہ کھانا آنے والا جو وقت ہوگا شاید وہ ناشتے کا ہی ہوگا، وہ وقت ہوگا۔ تو کہا کہ ابھی تمہارے کھانا کے آنے میں جو وقت باقی ہے، اس سے پہلے تو میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ہاں، تم کھانے سے پہلے جو وقت اب بچا ہوا ہے اس کے پہلے تو میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، پھر وہاں سے بات شروع ہو گئی، ذالکما مما علمنی ربی، دیکھو یہ خواب کی جو تعبیر میں بتاؤں گا، کہہ رہا ہوں، یہ دراصل میرا اپنا نہیں ہے کچھ، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم خاص دیا ہے، تم نے صرف کیا ہے سمجھا کہ محسنین، میں محسن ہوں، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے، اور انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہاں کی جو پبلک عام عقیدہ رکھتی ہے، یا مصر کے اندر جو عقیدہ چل رہا ہے بت پرستی کا، میں اس کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تو ان سے کفر کرتا ہوں، یہ بھی بتا دیا۔ یعنی جو لوگ آئے اور پوچھے خواب کی تعبیر، تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو خواب کی تعبیر میں تمہیں بیان کروں گا، کب؟ کھانا آنے سے پہلے، لیکن کھانا آنے میں دیر ہے، ابھی وقت باقی تھا۔
تو اس وقت کے لیے میں تمہارے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں بول کے یہ باتیں شروع کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر مجھے اللہ نے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر نہیں ہوں, یہاں کی بت پرستی پر نہیں ہوں, میں تو اس سے کفر کرتا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ کہنے کے بعد باقاعدہ طور پر دعوت شروع کر دی. تو معلوم ہوا ایک داعی کے لیے کون سا بھی وقت ہو, تھوڑا سا بھی سازگار مل جائے تو دعوت شروع کر دینی چاہیے. ہاں, وہ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, لیکن حضرت یوسف نے بھانپ لیا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے اگر ان کو تعبیر نہ بتا کے پہلے توحید کی دعوت دیں گے تو غور سے سنیں گے, کیونکہ ان کا کام پڑا ہوا ہے نا. اب اس کے بعد تعبیر دیں گے تو تب ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو مسلمان بھی کر دے. ایسی حکمت کی باتیں سوچ لینا آپ. ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس ملنے کے لیے اور معلوم ہے کہ شرکیہ افعال میں, درگاہ پرستی میں, اس میں ہے. اب اسے بولنا بھی ہے, کیسے بولیں گے؟ موقع کے لحاظ سے, حکمت کے اعتبار سے. اب وہ آیا ہے, کوئی چیز اسے دینا ہے, کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک تحفہ منگایا ہے, 5 منٹ بیٹھیے ایک تحفہ لے کے جائے. اب وہ بیٹھ گیا, اب وہ تحفہ لے کے جانے کے پورے موڈ میں ہے. 5 منٹ مل گئے آپ کو, بات وہاں سے شروع کرنی ہے. میں کئی دنوں سے آپ سے بات کرنے کے لیے متمنی تھا, ایک بات آپ سے کہنا ہے, ذرا سوچئے. وہاں سے بات. ویسے ہی یہاں پر حضرت یوسف کر رہے ہیں, واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کہ اس کے بجائے کہ میں اپنے آبا و اجداد حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا دین اختیار کیا ہے, ہمارے لیے یہی چیز مناسب ہے. اور یہ مناسب ہرگز بھی نہیں کہ ہم کسی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنائیں. ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے, لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو میں انکار کرتا ہوں. پہلی آیت میں آ گیا, انی ترکت ملت قوم, تمہاری جو قوم ہے اس کی ملت کو میں چھوڑ چکا ہوں. لا یؤمنون باللہ, وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ کافر کے لوگ بھی ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں آخرت سے بھی انکار کرنے والے ہیں. اس کے بجائے میں کس کا دین کی پیروی کر رہا ہوں؟ کہا کہ واتبعت ملت آبائی, میں تو اس ملت کی پیروی کر رہا ہوں جو ہمارے آبا و اجداد سے آ رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو کہ ابراہیم کو اللہ نے دی تھی, جو کہ اسحاق کو اللہ نے دی تھی, جو کہ یعقوب کو اللہ نے دی تھی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے کبھی یہ سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور شے کو ملائیں. ذالک فضل اللہ علینا, یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے ہم پر. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہمیں فضل دیا ہے, لیکن اکثر لوگ ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں پر آ گئی بات, دعوت شروع ہو گئی. اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات سمجھ لیجیے. حضرت یوسف نے اپنے دین کے حوالے کے اعتبار سے کہا کہ واتبعت ملت آبائی, میں اس ملت کی پیروی کرتا ہوں جو میرے آبا و اجداد ہیں. کون کون؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب, جو میرے باپ اور میرے دادا اور میرے پردادا. تو اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جب بھی ان لوگوں کا معمول تھا شرک سے روکا گیا, انہوں نے بھی کیا کہا؟ باپ دادا کی باپ دادا کی باپ دادا کی آباؤنا. یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کی. یہ صحیح کیسے, وہ غلط کیسے؟ یاد رکھو اچھی طرح, توحید کے معاملے میں آپ کے باپ دادا صحیح تھے تو اس وقت تو آپ دراصل ان کی توحید کی نسبت دیتے ہوئے آپ بڑے فخر سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ماشاءاللہ توحید کے گھرانے میں پیدا کیا, میرے ابو بھی اسی پر تھے اور میرے نانا بھی اسی پر تھے, میرے دادا. یہ دراصل کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو کیا ہے, باعث فخر ہے, یہ باعث نعمت ہے, جو کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. لیکن جو باتیں اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہیں, شرکیہ اور بدعات ہیں, اس پر باپ داداؤں کا فخر کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے, یہ مشرکوں کا شیوا ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. MSLI TV, رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفصیلی خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔